السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تاریخ ہمارا سرمایہ ہے۔ یہ تاریخ کا وہ منظر ہے جب جولائی 1187 کو حطین کے میدان میں 7 صلیبی حکمرانوں کی متحدہ فوج کو جو مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنے آئی تھی، ایوبی سپاہ نے عبرتناک شکست دے کر مکہ اور مدینہ کی جانب بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لیا تھا، اور اب وہ حطین سے 25 میل دور اقرا پر حملہ آور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ اقرا صلیبیوں کا مکہ تھا۔ سلطان اسے طے کر کے مسجد اقصی کی بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ دوسرے بیت المقدس سے پہلے سلطان اقرا پر اس لیے بھی قبضہ چاہتا تھا کہ صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائے اور وہ جلد ہتھیار ڈال دے۔ چنانچہ اس نے مضبوط دفاع کے باوجود اقرا پر حملہ کر دیا، اور 8 جولائی 1187 کو اقرا ایوبی افواج کے قبضے میں تھا۔ اس معرکے میں صلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی گرفتار ہوا، جسے فرار ہوتے ہوئے ایک کمانڈر نے گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے وقت ہرمن نے کمانڈر کو خوبصورت لڑکیوں اور بہت سا سونا دے کر فرار کرنے کی پیشکش کی تھی، مگر کمانڈر نے اسے رد کر دیا۔ ہرمن کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے گرفتار کرنے والے کمانڈر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلطان نے کہا، سلطان معظم، اگر آپ کے تمام کمانڈر ایس کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لائے ہیں، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اس نے کہا، میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا۔ میرا ماننا ہے کہ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہے یا پیدا کر دی جاتی ہے تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے یہاں جتنے بھی غدار پیدا کیے، ان میں سب سے پہلے ان میں یہی کمزوریاں پیدا کیے۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ سلطان معظم، آپ کا جاسوسی کا نظام نہایت ہی کارگر ہے۔ آپ صحیح وقت اور صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے یہاں جو بیج بوئے ہیں وہ ضائع نہیں ہوگی۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں، اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا، لیکن ہم نے آپ کے امراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورتوں کا نشہ بھر دیا۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے، اور میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ سلطان معظم، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بچاؤں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے، جب ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اب ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کی مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری دولت، ہماری تہذیب کی کشش، جیسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالے گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کرے گی۔ سلطان معظم، وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہمارے روح دیکھے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ ہرمن کہہ رہا تھا، سلطان معظم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ میں بنایا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ آج بیت المقدس کو ہمارے قبضے سے چھڑا لیں گے، لیکن جب آپ دنیا سے اٹھ جائیں گے، مسجد اقصی پر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشن گویا کر رہا ہوں
یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑے غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ ہم نے آپ کی قوم کی لڑکیوں اور لڑکوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے آپ کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سنہری قول، اگر تم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی نوجوان نسل میں بے حیائی پھیلا دو۔ آپ کا یہ عظیم قول تاریخ کے آئینے میں سبق سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ کیا یہ ساری باتیں آج سچ ثابت نہیں ہو رہی؟ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنا احتساب کرتے ہوئے راہ راست پر آ جائے اور اپنی آخرت سنوار لے۔ احباب سے پرزور اپیل ہے کہ اس تحریر کو دل کھول کے شیئر کریں۔ آپ کا 1 سیکنڈ لگے گا اور لوگوں کی علم میں اضافہ ہوگا اور اس کار خیر کا سبب آپ بنیں گے۔ جی ہاں، آپ صرف آپ ہی پڑھ کر آگے نہیں بڑھ جائے بلکہ اوروں کو بھی شریک کرے، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ کا اس تحریر کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کرنا انشاءاللہ تعالی ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ تحریر اچھی لگی ہو اور پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کی بٹن دبا کر ہماری چینل پر نئی ویڈیوز تاریخ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔